السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہوئی غلطیوں، فضول باتوں، بے حیائی کے کاموں اور بے جا مذاقوں اور بیکار میں بازاروں کی سیر کرنا، موبائل میں گھورنا، جس سے رمضان کی بے قدری ہوئی، روزوں میں خرابی ہوئی، اس کی تلافی کے لیے اور روزوں کی صفائی کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اور آگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کے کھانے کے انتظام کے لیے اور آنے والی عید کی تیاریوں کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، کیونکہ عید کی خوشی میں جیسے امیر کے گھر اچھا کھانے کو بنے اور غریب بھی پیچھے نہ رہے، عید کی خوشی میں جیسے امیر کے بچے اچھے کپڑے پہنے اور غریب کے بچے اس دن ننگے نہ رہیں، عید کی خوشی میں جیسے امیر کے گھر خوشیاں ہوتی ہیں اور غریب بھی اس دن غموں میں مبتلا نہ رہے بلکہ خوشیوں میں ساتھ رہے۔ میرے دوستو، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ سوسائٹی میں اس سے اچھا عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غیروں کے تہواروں میں صرف مٹھائیاں بٹتی ہیں، چاہے غریب کے گھر کھانا پکے یا نہ پکے، پٹاخے اور دیے جلتے ہیں، چاہے غریب کے پیٹ بھوک سے جلتے ہوں۔ اسلام کی خوبصورتی کو سارے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، خاص کر ان لوگوں کے سامنے جو اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ میرے دوستوں، صدقہ فطر کے متعلق چند اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر جب وہ بقدر صاحب نصاب مال کا مالک ہو اس پر واجب ہے۔ جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہو کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے ذمے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی قیمت آج کے ماحول میں بنگلور کے چاندی کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 40 پر 5,000 روپے ہے۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں، مثال کے طور پر فریج ہے، ایک گاڑی ایکسٹرا ہے، اے سی، ٹی وی ہے، جن کی قیمت 40 پر 5,000 سے زائد ہو جاتی ہے جملہ کرنے کے بعد، تو ان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر اولاد نابالغوں کا اپنا مال ہے تو اس میں سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے، جبکہ وہ کھاتے پیتے اور صاحب نصاب ہوں۔ جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس پر صدقہ فطر لازم نہیں۔ جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں،
اور اگر صبح صادق کے بعد مرا ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے وہ واجب باقی رہے گا۔ صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت یعنی 2 کلو 50 گرام گندم یا اس کی قیمت اور اتنی قیمت کی اور چیز بھی دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں محتاجوں کو دینا جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر یا محتاج کو بھی دینا درست ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ان کو صدقہ فطر دینا صحیح ہے۔ اپنے حقیقی یعنی سگے بھائی، بہن، چچا، پھوپھی ان کو صدقہ فطر دینا جائز ہے اگر وہ غریب ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کا کسی محتاج فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اور اچھائی کے کام میں لگانا درست نہیں ہے۔